السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح میڈیا پر۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے رمضان مبارک کے اہم عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شاید کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے یہ عنوان نہیں سنا ہو۔ ناظرین و سامعین، رمضان مبارک کا ایک عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ گھر کی عورتوں کے متعلق کچھ اہم باتیں جاننا اور اس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے ساتھ عورتوں پر رحم کرنے میں شامل ہے۔ عورت سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہے اور سب گھر والوں کے لیے سحری تیار کرتی ہیں، لیکن سب سے آخر میں کھاتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد صبح سویرے اٹھ کر بچوں کا لنچ تیار کر کے اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، پھر دوپہر میں بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، پھر شام ڈھلنے سے پہلے افطاری تک اپنے خاندان والوں کے لیے افطاری تیار کرتی ہیں، اور ساتھ میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے پکایا ہوگا، کہیں نمک کم یا زیادہ نہ ہو گیا ہو اور کہیں مسالے تیکھے نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو بہت ڈری اور سہمی ہوئی محسوس کرتی ہے۔ ساس اور سسر کے لیے الگ چیز پکاتی ہیں، اگر ہارٹ یا شوگر کے مریض ہیں تو اس کے لیے الگ انتظامات کرتی ہیں، پھر اذان سے پہلے دسترخوان لگانا، دسترخوان پہ افطار کی تمام چیزوں کو رکھنا، پانی، لسی، دہی وغیرہ لانا، پھر اوپر سے خواتین کی محنت اور وقت پہ تمام چیزوں کو حاضر کر دینا۔ ان سب باتوں پہ عورت کی تعریف کرنا تو دور کی بات، دو روٹیاں کھانے کے بعد ایک گلاس ٹھنڈا پانی مانگنا، چائے طلب کرنا، پھر اب یہ کہنا کہ آج افطار میں مزہ نہیں آیا، نمک کم تھا، مرچ کافی مقدار میں ڈالی گئی تھی، بہت تیکھا لگ رہا تھا وغیرہ وغیرہ الفاظ سے دل شکنی کرنا عورت پر کیسا گزرتا ہوگا سوچے۔ عورت اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتی ہوگی؟ جناب نے افطاری پوری کی اور اس طرح سے عورت کے ساتھ تشدد برپا کرنا، اور عورت بیچاری سب کچھ سننے کے بعد چپکے سے کسی کمرے میں افطاری کر لیتی ہے، پھر بھی کیسا گزرتا ہوگا اس کے دل پر۔ پھر تراویح کے بعد مرد حضرات کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں اور پھر سے سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ نہ جاگتی اور 2 بجے نہ جاگی یا سحری لیٹ ہوئی تو سب خاندان کی کڑوی باتیں بیچاری عورت سارا دن سنتی رہتی ہے، نہ اسے عبادت کا وقت نصیب ہوتا ہے، نہ آرام کرنے کا وقت ملتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ گھر کی ساری عورتیں، خواہ وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، ان کا لازمی خیال رکھیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کیجئے، ان کی کمی کوتاہی کو نظر انداز کیجئے۔ دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھریلو کام خود کیا کرتے تھے، آخر وہ بھی ہماری ہی طرح انسان ہی ہے جو ہمارے سخت رویے کو برداشت کرتے رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے گھریلو کام میں ہماری خواتین کا حصہ ڈالے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔